ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، کہ جن لوگوں نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا، کفر کیا، شرک کیا، جب فرشتے ان کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں القوا السلام، او مہربانی فرمائیں، معاف کر دیں، ہم نے تو کوئی برا کام کیا ہی نہیں، ما کننا نعمل من سوء، بلا اللہ نے فرمایا ہرگز، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ اب سلو کرنا چاہتے ہو، اب صفائی دے رہے ہو، فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ۔ فلبئس مثوى المتکبرین، کیا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا اور کفر کرنے والوں کا۔ تو یہاں ایک بات سمجھیں ان آیات میں کہ بعض آیات میں یہ ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کہ اللہ روح قبض کرتے، اور ایک آیت میں ہے کہ کل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، تمہاری روح قبض کرنے کے لیے وہ فرشتہ ہے جس کو اللہ نے مقرر فرمایا۔ اور تیسری آیت یہ کہتی ہے توفت ہو رسلنا، ہمارے فرشتے جب ان کی روح قبض کرتے ہیں، جیسے یہاں ہے کہ الذین تتوفاہم الملائکہ، جمع کا صیغہ، بظاہر تو معلوم ہوتا ہے نا کہ یہ تعارض ہے، کہ کبھی ہے کہ اللہ خود قبض کرتے ہیں، کبھی فرماتے ہیں ملک الموت قبض کرتا ہے، کبھی فرماتے ہیں فرشتے قبض کرتے ہیں، تو یہ تعارض نہیں ہے۔ حقیقتاً روح ڈالنے والے بھی اللہ کی ذات ہے اور قبض کرنے والے بھی اللہ کی ذات ہے، پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور موت دینے والا بھی اللہ۔ اب انہوں نے جو ڈیوٹی لگائی ہے تو وہ ملک الموت بھی تو اللہ کے حکم سے روح قبض کرتا ہے، اور جب ملک الموت روح قبض کرتا ہے تو اس کے ساتھ فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ اگر مومن کی روح ہو تو رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، اور اگر کافر کی روح ہو تو پھر عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آیات میں کوئی تعارض نہیں رہا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب آدمی پر سکرات لگ جائے، موت آ جائے، قریب آ جائے، جس کو حدیث پاک میں لفظ ہے کہ ما لم یغرغر، کہ آدمی جب تک غرغرہ میں نہ پہنچے۔ غرغرہ کا کیا معنی؟ یعنی پانی ڈالو تو غرغر کر کے نکل آئے، اندر نہ جائے، یہ ہے غرغرہ۔ تو اس وقت اگر وہ توبہ کرے یا اللہ سے معافی مانگے وہ قبول نہیں ہوتی۔ جب موت آ گئی سامنے، سکرات شروع ہو گئی، اب توبہ کرے، کچھ کرے، کوئی کسی کام کے لیے۔ جیسے کہ فرعون نے اتنا بڑا جو خبیث تھا، جبار تھا، متکبر تھا، ظالم تھا، لیکن جب اللہ کے عذاب نے پکڑا نہ جی اور دریا میں آیا اور ایک ہی غوطہ لگا نہ جی، تو کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں تو ایمان لے آیا موسیٰ کے رب پر، ہارون کے رب پر۔ لیکن جب عذاب آ گیا، عذاب نازل ہو گیا، اب توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اللہ فرمائیں گے آن اب توبہ کر رہے ہو، اس سے پہلے تو تم بڑے تکبر کرتے رہے۔ تو اس لیے جب عذاب نازل ہو جائے تب بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح جب انسان پر موت کے آثار آ جائیں اور سکرات لگ جائے پھر بھی کوئی توبہ فائدہ نہیں دیتا۔ اسی لیے حکم ہے کہ توبہ زندگی میں، جوانی میں اور موت کے آنے سے پہلے پہلے کر لو۔ اس وقت توبہ کا کیا فائدہ ہے کہ جب آدمی کے پلے میں کچھ نہ رہے، اور اس وقت وہ اگر یہ صفائی بھی دے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور پھر تم کس کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں؟ اللہ کے سامنے کہ ما کننا نعمل من سوء، ہم تو کبھی برائی کرتے ہی نہیں تھے۔ اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں جو تم کام کرتے رہے، عمل کرتے رہے، میں جانتا ہوں۔
فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جہنم. اب سمجھیں کہ جہنم میں تو آدمی آخرت میں داخل ہوگا، اب تو داخل نہیں ہوگا نا. اب اگر کسی پہ عذاب آ گیا یا کافر مر گیا تو جہنم میں تو نہیں گیا، وہ جنت جہنم تو ملے گی قیامت میں. جب ہم قبروں سے اٹھیں گے فیصلے ہو جائیں گے، یہ جنتی ہیں یہ جہنمی ہیں، پھر جنت والے جنت میں جہنم والے جہنم میں. لیکن اب تو کوئی جہنم نہیں ہے. تو اس پر علماء نے مفسرین نے جواب دیے ہیں کہ اللہ ایسا نقشہ کھینچتے ہیں کہ اللہ کے علم میں ہے کہ جب قیامت میں یہ ہوگا تو گویا ابھی ہو رہا ہے، ورنہ حقیقتاً جہنم جو ہے وہ قیامت میں ہوگی. البتہ مرنے کے فوراً بعد عذاب برزخ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. عذاب قبر بھی کہہ سکتے ہو، عذاب برزخ بھی کہہ سکتے ہو، عذاب ادنیٰ بھی کہہ سکتے ہو. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب فرعون وما اپنی جماعت کے غرق اغرقوا فادخلوا نارا، غرق ہوئے اور اس کے بعد فوراً آگ میں داخل ہو گئے. تو یہ جہنم کا ایک نمونہ ہوتا ہے، جہنم کا ایک یعنی نظارہ ہوتا ہے عذاب کا کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. صبح و شام ان کو گویا کہ جہنم دکھلائی جاتی ہے، جہنم پہ پیش ہوتے ہیں. یہ بہت بڑا سخت عذاب، اور اس کے علاوہ بھی ملائکہ کافروں کو عذاب دیتے ہیں. تو اس لیے اس کو کہتے ہیں عذاب قبر یا عذاب برزخ. کیونکہ جو آدمی مثلاً ڈوب کے مر گیا اس کی تو قبر کہیں نہیں ہے نا، لیکن برزخ تو ہے. ایک آدمی اگر کسی جہاز میں کریش ہو گیا، اس کے تو ریزہ ہو گیا، کچھ بھی نہیں ملا. کسی کو نعوذ باللہ کوئی جانور کھا گئے، وہ تو جانوروں کے پیٹ میں چلا گیا. جہاں بھی چلا جائے برزخ تو ہے. اس لیے جب برزخ کا بھی عذاب ہوگا، قبر کا بھی عذاب، جو قبر میں ہیں ان کو قبر میں عذاب ہوگا، اور جو برزخ میں ہیں ان کو برزخ میں عذاب ہوگا. اور وہ عذاب قبر جو ہے وہ حق ہے. ہاں البتہ اصل عذاب جو ہے وہ جہنم ہے، اور وہ ہوگی حشر کے بعد، قیامت میں ہمارے اٹھنے کے بعد. اب اس کے مقابلے پہ اللہ مومنوں کا ذکر کرتے ہیں. وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، جب کہا جاتا ہے ان لوگوں سے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں کہ ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا اتارا ہے. پہلے تو کہتے تھے نعوذ باللہ قصے کہانیاں ہیں، لیکن جو مومن ہیں وہ کیا کہیں؟ قالوا خیرا، اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی اتارا ہے خیر ہے، رحمت ہے، برکت ہے. للذین احسنوا، کن کے لیے؟ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنۃ، جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھے کام کیے، بھلائی والے کام کیے، ان کے لیے بھلائی ہے. لیکن اصل مقام وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، اصل جو آخرت کا گھر ہے وہ ان کے لیے سب سے بہتر ہے. وَلَنِّعْمَ الدَّارُ الْمُتَّقِينَ، اللہ سے ڈرنے والوں کا کیا پسندیدہ گھر ہے. وہ کیا ہوگا؟ جنات عدن، جنت ہوگی رہنے کے لیے ہمیشہ. یاد رکھیں اللہ کی کئی جنات ہیں، ایک جنت نہیں ہے. کسی جگہ جنت الفردوس کا ذکر ہے قرآن پاک میں کہ والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس. جو جنت الفردوس بھی ہے، جنت النعیم بھی ہے، جنت الخلد بھی ہے، جنت العدن بھی ہے. کئی جنتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی. اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ جب اللہ سے جنت مانگا کرو تو فاسألوہ الفردوس الاعلیٰ، اللہ سے فردوس اعلیٰ مانگا کرو، چونکہ فردوس اعلیٰ سب سے اعلیٰ جنت ہے. 7واں آسمان اس کی زمین ہوگی، اللہ کا عرش اس کی چھت ہوگا. وہ کتنا بڑا مقام ہوگا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَنِّعْمَ الدَّارُ الْمُتَّقِينَ،
اور ڈرنے والے کا کیا معنی ہے؟ یعنی جو شرک سے ڈر گیا، کفر سے ڈر گیا، اللہ کی توحید پہ ایمان لے آیا، پھر گناہوں سے ڈر گیا، معاصی سے ڈر گیا، نافرمانی سے ڈر گیا، وہ متقی ہوتے ہیں۔ جنات عدن، ان کے لیے جنت ہمیشہ، یدخلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اب یاد رکھو اس کے دو معنی ہیں کہ ان کے جو محل ہوں گے نا جنت میں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ کیا معنی؟ یعنی دریاؤں کے کنارے پہ، جیسے آج کل دیکھا ہے نا آپ نے دنیا میں، کہیں بھی چلے جائیں، کالام میں، اپنا سوات میں، ان وادیوں میں، تو لوگوں کے گھر جو ہے نا ان دریاؤں کے کنارے پہ بنے، اور سیڑھیاں اس کے اندر اترتی ہیں، تو وہ سیڑھی میں بیٹھ کے وضو بھی کرتے ہیں، غسل بھی کر لیتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو بعد میں فرمایا کہ ایسے ہیں، تو اس کو بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ گویا اس کے گھر کے نیچے نہر بہ رہی، حالانکہ وہ نیچے تو نہیں بہ رہی ہوتی۔ اور بعد علماء نے فرمایا یہ دنیا کی باتیں، اللہ کے آگے کیا مشکل ہے کہ اوپر محل ہو اور نیچے نہر بہ رہی ہو، اللہ کے آگے کیا مشکل، وہ تو حقیقتاً ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں۔ اور پھر دنیا کی نہر جو اور آخرت کی نہر میں فرق ہے، دنیا کی نہر اوپر سے نیچے آتی ہے، اور جنت کی نہریں جو ہیں جتنا مومن چاہے گا تو نیچے سے اوپر چلی جائے گی، اوپر سے نیچے آ جائے گی۔ تو وہ جو جنت کی نہریں ہیں ان کی کیا تشبیہ ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں تجری من تحتہا الانہار لہم فیہا ما یشاؤون، اور جنت میں ان کے لیے اللہ نے یہ بھی نعمت رکھی ہے کہ جو چاہیں گے وہ ان کو ملے گا، جو تمنا کریں گے، جو خواہش کریں گے، اللہ تعالیٰ فوراً پوری ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت والے بیٹھے ہوں گے نا تو ایک خوبصورت پرندہ اڑتا ہوا گزرے گا، کہیں گے یار خوبصورت پرندہ بڑا خوبصورت ہے، اس کا گوشت بھی بڑا اچھا ہوگا، اس کے کباب بھی بڑے اچھے، تو ایک منٹ میں وہ کباب حاضر ہو جائے، بس صرف مومن کی تمنا ہوگی، خواہش ہوگی اور پوری ہو جائے گی۔ لہم فیہا ما یشاءون، اصل میں اللہ بدلہ دیتے ہیں کہ مومن دنیا میں دھکے کھاتا ہے، اس کی کوئی بات نہیں سنتا۔ مومن جو ہے اللہ والے جو ہیں ان کی کون سنتا ہے؟ وہ تو بیچارے فریاد کرتے رہتے ہیں، مسجد میں پڑے رہتے ہیں، مانگی تاکہ روٹیاں کھاتے ہیں ان کی۔ تو اللہ فرمائیں گے آپ کی قیامت میں جو تم چاہو گے ہم تمہیں دیں گے، تم نے ہمارے لیے یہ تکلیفیں برداشت کی ہیں تو اس کا ہم بدلہ دیں گے۔ لہم فیہا ما یشاؤون کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح اللہ ہر ایمان والا جو ایمان لایا، اچھے عمل کیے، شرک سے بھی بچ گیا، گناہوں سے بھی بچ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اس کو بدلہ دیتے ہیں، جزا دیتے ہیں۔ الذین تتوفاهم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم، اب اللہ کے فرشتے جب ان کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں تو بڑے خوش اسلوبی سے آتے ہیں، ان کو سلام بھی کہتے ہیں کہ تم پہ اللہ کی طرف سے سلام ہو۔ جیسے دوسری آیت میں ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے رب اپنے اللہ کو مانا، ثم استقاموا، پھر توحید پہ ڈٹ گئے، جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم آگے کا بھی ڈر نہ کرو اور پیچھے والوں کا بھی غم نہ کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور مبارک ہو تمہارے لیے، اللہ نے وہ جنت تیار کر رکھی ہے جس کا وعدہ کیا تھا، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور وہاں جو خواہش کرو گے پوری ہوگی، اور جو مانگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرما دیں گے۔ لیکن یاد رکھیں نا کہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے
جس کو بعض ملاحدہ نے اور زنادقہ نے، جو وہ باطل فرقے ہیں نا، مسلمانوں کے دماغ میں وہ شش چھوڑتے ہیں اور ان کو شبہات میں ڈالتے کہ اچھا جنت میں جو چاہو گے ملے گا، اور ہاں جی ملے گا۔ انہوں نے کہا اگر نیچے والا کہے مجھے اوپر بھیج دو تو بھیجیں گے، اگر نہیں بھیجیں گے تو پھر تو نہ ملانا جو اس نے چاہا، اور اگر بھیج دیں گے تو پھر درجے کا فرق کیا رہا اوپر کا نیچے کا؟ انبیاء کے درجے ہیں، اولیاء کے درجے ہیں، صدیقین کے درجے ہیں، سب سے اعلیٰ درجات میرے مدنی پاک کا ہے۔ تو اگر کوئی کہے کہ مجھے انبیاء کے درجے میں بھیج دو، میری خواہش ہے، تو پوری ہوگی؟ وہ تو پوری نہیں ہوگی۔ جب نہیں ہوگی تو اس کا کیا معنی ہوا کہ جو چاہیں گے ملے گا؟ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ فرما دیا ہے کہ یہ حسد، غبطہ، حسرت کہ یار میرے پاس بھی ایسے محل ہوتے، یہ دنیا میں ہوتا ہے۔ جب قبر میں یا حشر میں جائیں گے جنت میں، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا، ان کے دل سے حقد حسد ہم نکال دیں گے، یہ خواہش بھی پیدا نہیں ہوگی۔ جب ہوگی ہی نہیں تو مانگیں گے ہی نہیں۔ وہاں ہر آدمی اپنے مرتبے پہ، اپنے مقام پہ راضی ہوگا اور خوش ہوگا اور مطمئن ہوگا۔ اس کے دل میں حسرت نہیں ہوگی کہ وہ تو مجھ سے اونچا ہوگا۔ یہ حسرت دنیا میں ہوتی ہے کہ جی وہ تو مجھ سے بڑھ گیا، وہ تو مجھ سے آگے ہو گیا، میں پیچھے رہ گیا۔ اچھا، اس کے بعد فرشتے کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، جنت میں داخل ہو جاؤ اپنے ان اعمال کی سبب جو تم نے عمل کیے۔ لیکن یاد رکھو یہ سب اعمال جو ہیں اس کو کہتے ہیں سبب قریب، ورنہ اصل تو جنت اللہ کے فضل سے ملے گی، اعمال پہ نہیں ملے گی۔ لا يدخل الجنت احد الا برحمته، حضرت نے فرمایا جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا مگر اس کی رحمت سے۔ تو صحابہ نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ، حضور آپ نے فرمایا ہاں الا يتغمدني الله برحمته، اللہ نے مجھے بھی اپنی رحمت سے داخل کرنا ہے۔ تو یہ کہنا جو ہے بھائی یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ جنت تو اللہ نے دینی ہے، لیکن بندوں کو کتنی عزت دے رہے، بھائی تم اس قابل تھے نا، تمہارے اعمال ایسے تھے نا، ہم نے اس لیے تم کو جنت دی ہے۔ ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون۔ اب کافروں کی، پہلے کافروں کا حال تھا، پھر مومنین کا، اب پھر کافروں کے لیے تحدید۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی امر ربک، یہ بدبخت جو بیٹھے ہیں کس انتظار میں ہیں؟ یہ جو شرک پہ اڑے ہوئے ہیں، کفر پہ اڑے ہوئے ہیں، یہ کس بات کی انتظار کریں گے؟ فرشتے آئیں گے ان کی روح نکالنے کے لیے، اس وقت یہ ایمان لائیں گے؟ یا اللہ کا حکم جو ہے، جو دن مقرر ہے قیامت آ جائے اس وقت ایمان لائیں؟ وہ ایمان کیا فائدہ دے گا؟ افَمَا كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے یہ سرکش ہیں ان سے پہلے بھی قوموں نے اسی طرح سرکشی کی ہے۔ لیکن یاد رکھیں وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ نے تو ان کو اختیار دیا تھا، پیغمبر بھیجے، نبی بھیجے اور کتابیں اتاری، پیغمبروں کو معجزات دیے، دلائل آئے، آیات آئے، اور پھر اللہ نے اختیار دیا فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کفر کرے۔ تو انہوں نے جب کفر کیا تو اپنے اوپر خود ظلم کیا ہے، اللہ نے تو ان پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اب ان کو برائی ملی ان کے اعمال کی جو انہوں نے کیے تھے، وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور اللہ کے عذاب نے ان کو احاطہ کر دیا، گھیر دیا۔ کیوں؟ چونکہ وہ استہزاء کرتے تھے، پیغمبروں سے مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسے عذاب میں رکھا ہے جس نے ان کو ہر طرف سے ڈھانپ لیا۔